اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس طرح نماز کی آیت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے ہوئے مال میں میری راہ میں دو۔ جو نماز قائم رکھیں گے وہ زکوٰۃ دیں گے، ہیں ان کے لیے حکم ہے۔ تو اب تو سب لے رہے ہیں، دے تھوڑی رہے ہیں، لے رہے ہیں، جس حالت میں بھی آ جائے وہ لے رہے ہیں۔ ہاں دوسری بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کریں تو اس مدد چاہتے ہیں نماز میں باقاعدہ ہاتھ باندھ کے۔ تو کیا مدد چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ نماز پڑھتے ہی بھول جاتے ہیں سیدھا رستہ بھی ان لوگوں کا جو انعام والے ہیں، نہ کہ ان پر جو غضب ہو گیا، جو بہک گئے، ان سے محفوظ رکھ۔ جو گمراہ ہوئے ہیں تو دنیا کا رستہ ہے، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، ساری دنیا میں اس دنیا چند دن چند پل ہیں، سب اس میں گم ہو جاتے ہیں خواہشوں میں۔ جو غلطی ہو جاتی ہے کہتے ہیں ابلیس نے کرا دی۔ بھائی اندھے ہو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، لکھا ہوا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہاں مستقیم ہے، مانگتے ہو یہاں اللہ نے پہنچا دیا، اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ کن کو؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب رسول نے کہا میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنے قرابت دور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن میں فساد نہ کرو، ہم سب کرتے ہیں۔ قرآن میں فکر نہ کرو، کرتے ہیں۔ قرآن میں مال جمع نہ کرو، کرتے ہیں۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، حق کی بات کرو، پورا پورا انصاف کرو۔ اب بتاؤ ہم میں سے کون رسول کے مطابق چل رہا ہے؟ انعام ہدایت والے تو وہ ہیں، انعام تو ان کو ملے گا۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اور آگے لکھا مع الذین انعم اللہ، تو آپ نے وہاں کہا تھا نماز میں انعمت علیہم، ہمیں انعام والا سے چلا، یہاں انعم اللہ، اللہ کا انعام ہوگا کن پر؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ نے خود انعام کیا، فضل کیا۔ نبی، صدیق، شہداء، چاہے 65 کی جنگ والے شہداء ہوں، چاہے اب والے شہداء ہوں، جو ملک کی سرحدوں پہ کھڑے ہیں، چاہے شہیدان کربلا ہو، جو بھی شہداء ہو، وہ زندہ ہے، اس کو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ دوسرے سپارے میں پڑھ لو، تو کوئی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آج ملک ان 65 تھوڑے سے جو ہے ہماری افواج تھی، اور الحمدللہ ہمارے افواج نے اور کچھ سول لوگوں نے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے گئے۔ اس دن سے آج تک وہ ڈرتے ہیں، کچھ بکواس مارتے ہیں کہ فوج نے کون سی جنگیں لڑی ہیں، یہ تو پراپرٹی ڈیلر ہے۔ یار خدا کے لیے کیوں کہتے ہو؟ 70 سال سے جس حکمت عملی سے یہ قرآن گواہ ہے، حکمت عملی سے جس طرح ہمارا ملک بچا ہوا ہے، آپ لوگ نہیں جانتے ہو۔ کوئی فوجی غردار نہیں ہوتا ہے وردی میں، کیونکہ وردی سر پہ جو ٹوپی ہے سبز گنبد ہے، جو کندھے پر 2 تلواریں ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ہے۔ تو مجبوریاں ہوتی ہیں، ملک بھی بچانا ہے، جان بھی بچانی ہے، اور عوام کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا کے صدقے ہمارے افواج کی طاقت اور بڑھائے، اور حق سچ کی سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہاں آگے بات چل رہی تھی، اس کے بعد کیا والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ جو اولیاء کو نہیں مانتے ہیں کہ صالحین، اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا اچھے ساتھی ہیں، رفیقا۔ وہ کہنے کہ ولی ہے ہی کوئی نہیں، بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کے منکر ہیں؟ یا اس وقت منکر ہوئے تھے لوگ کہ امام حسین کے ساتھ جو ہے حق کے ساتھ کھڑے تھے، اور پھر کن لوگوں نے فتوے دیے ہیں؟ اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان قرآنوں کی آیت کا انکار کیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ ولی ہیں تو اپنے لیے ہیں، تم ہو اپنے لیے۔ ہمیں جو حکم ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انسانیت، بھائی چارہ، حق کا حلال کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرنا ہے۔ جس کو دیکھو، یا اس وقت منافق نبی پر بحث کرتے تھے، یہ ہماری طرح بندہ ہے، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، ابو جہل ایسے باتیں کرتا تھا،
بھائی ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ بھی پہلے جو دین تھے اس وقت وہ متولی تھا، اور ابلیس بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا عزازیل، تو وہ بھی بڑا عالم، بڑا اس نے ہر جگہ عبادت، اور ہم تم سے زیادہ، تم تو آسمان پر نہیں چڑھ سکتے، ارے تم تو ایک درخت پر نہیں چڑھ سکتے ہیں، بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے تم، وہ فرشتہ تھا اوپر چڑھتا تھا اترتا تھا، اب بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کچھ شیاطین اوپر چڑھتے ہیں قرآن سننے کے لیے، ہم تو ان سے شیاطین سے بھی گر گئے، ادھر نماز میں اقرار کرتے ہیں ادھر مانتے نہیں ہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا رفیق ہے خلاص، اور پھر یہ اللہ کہہ رہا ہے فضل تو ان پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، جاننے والا ہے، بھائی کیا تم رب سے بڑے آگے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سالم تمہارا رفیق ہے اور میں جانتا ہوں سب سے بہتر، کمال کی بات ہے، جس مقصد کے لیے آپ وہ مقصد کرو، چند پیسے چند ویوز ویڈیو کمانے کے لیے آپ ایسا کرتے ہو یار، اپنے ہاتھ سے محنت کرو، جاؤ سبزی بیچو، کپڑا بیچو، کھاؤ، آپ کیا صرف ٹی وی کے ذریعے کمائی کھاؤ گے؟ مہربانی کرو یار، یہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، قرآن پھر اور لکھا ہوا امیت الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا، کون مان رہا ہے رسول کا حکم بتاؤ مجھے، مہربانی کرو یار، وہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے وہ مردوں جو بتوں والی آتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بتوں سے لینا، جب ہمارے دماغ میں ہے وہ جو حکم ہے کہ قلوب المؤمن، میں مومن کے دل میں ہوں، وفی انفسکم ولا تبصرون، اس کے خون میں ہوں، ان اللہ خلق آدم علی صورتی، آدم کو کس صورت میں بنایا ہے، اور پھر یہ چہرہ اللہ نے بنایا، اگر کوئی کسی چہرے سے پیار کرتا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے بھائی، خدا کے لیے مہربانی کرو، کیونکہ اللہ کسی مومن میں ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تو پہاڑ جل گیا تھا، تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام علم لینے گئے، خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، تو یہ شروع سے آ رہا ہے میرے بھائی، یہ راز کی باتیں ہیں، آپ کی پہنچ بہت دور ہے، آپ کو ابھی تک تو وضو کا نہیں پتہ کہ وضو کرنا ہے، اوپر سے نماز پڑھتے ہو، ابے وضو بھی قائم ہے، نماز بھی قائم، اس سے پہلے نیت قائم ہے، انما الاعمال بالنیات، جب انسان حج پہ جا رہا ہے، رستے میں پخانا آ گیا، پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جاتا ہے، تو وضو ہو جاتا ہے، اس وقت بھی نیت تھی، آج بھی نیت ہے، نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے جو اس سے مانگو، اور جب مانگ لیتے ہو اتحیات میں بیٹھتے ہو تو پہلا حکم یہ السلام علیکہ ایھا النبی، جب حکم اللہ نے دے دیا تو نماز مومن کی معراج ہے، جب انسان کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی تو حضور کا دیدار ہوتا ہے، معراج اس کا نام ہے، پھر والا عباد اللہ الصالحین، پھر ربنا اغفر لی ولوالدی، مزہ تو تب ہے جب نماز پڑھو تو عشق میں دیکھو کہ سامنے تمہارے جنت دکھائی جائے، تمہارے ماں باپ جنت میں بیٹھے ہو، جب انسان ہے ہی ماں باپ کا نافرمان تو وہی ہے جو نبی پر بحث کرتا ہے، جو اچھے ماں باپ کے، وہ نبی پر یار کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی، نہیں کرنا ہے یار ایسا، خدا کے لیے رسول کے لیے مہربانی فرماؤ، اللہ کہہ رہا اس کی اطاعت کرو، جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے میرے حکم مانا، رسول کچھ باتیں چھوڑ گیا ہے، کچھ حکم چھوڑ گیا ہے، تو وہ جو حکم کہتا ہے وہ مانتے نہیں ہے، کہ کوئی کہتا ہے قرآن کافی ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یار مہربانی کرو، قرآن کافی ہے تو قرآن میں یہ لکھا پڑا ہے کہ وہ تو رفیق ہیں، دوست ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، فضل تو پھر بھائی انہیں پر ہوگا، یہ بات مان لیں، پھر آپ کہتے ہیں ولی المومن، اللہ مومنوں کو بخش، ادھر نماز میں آپ مومنوں کو بخشاتے ہو، جاتے انہیں سے جنگ کرتے ہو، پھر کہتے ہیں یوم یقوم الحساب، اللہ کسی قوم سے بھی حساب نہ لے، پھر بھائی بھائی سے حساب کرتا ہے، ارے جب تم دو بھائی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، الگ الگ ہو گئے ہو، تو کیا دین پھیلاؤ گے، کیا معاملہ کرو گے، جب تم ہمیں آپس بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے تو دین کیا ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہے، چاچا بھتیجے کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، پہلے یہ تو کرو جو دین آیا تھا یہ ہیں، اور اب سکول میں جو شخص ڈبل ایم میں اتنا خرچہ کرتا ہے تو وہ افسر بنے گا، اس نے تو پیسے لینے ہیں، کمانے، اتنا جو خرچ کیا ہوا اس نے، اگر یہ تعلیم لی ہوتی، جو کیا 14 سال یہی تعلیم نہیں رہی، اصل سے یہی تعلیم آ رہی تھی، ابھی 200 سال سے یہ لندن کی پڑھائی، ادھر کی پڑھائی، ہمیں ان کو ادھر آنا چاہیے تھا، ہم سے ہدایت کی باتیں سیکھنے، ہم ادھر دوڑ رہے ہیں، سمجھ سے بات بہر ہے، بھائی قرآن سے کوئی بڑی کتاب ہے، وہ تو تمہاری اپنی چھاپی، جو اللہ نے بھیجی ہے اس پر کسی کا ایمان نہیں رہا، یہ کہتا ہے فساد نہ کرو کرتے ہیں، فرقہ کرو کرتے ہیں، مال جمع نہ کرو کرتے ہیں، حق کی بات کرو کرتے ہیں، خدا کی قسم موقع ہے آج تمہیں لوگوں کو
اب بھی پورا پورا انصاف کرو، حق کی بات کرو. موت تو برحق ہے، میرا کیا پتہ. رات جو ہے ایک ایک لمحہ نیند نہیں آتی کہ شاید کسی لمحے موت آ جائے، اس کے انتظار بیٹھے کہ ہمیں لے جائے. دنیا کیا ہے؟ جھوٹ سے تنگ آ گئے، بے ایمانی سے، بے انصافی سے تنگ ہے کہ جس کو دیکھو جھوٹ، چند پیسوں کے لیے، چند دنوں کے لیے. یار کب تک زندہ رہو گے؟ کون زندہ رہا ہے آج تک؟ مہربانی کرو یار. کسی کا دل دکھ ہو میری وجہ سے تو میں معذرت خواہ ہوں یار. میں سادہ سا ملنگ ہوں، فقیر ہوں، اپنے مرشد سے بہت پیار کرتا ہوں. یہ قرآن گواہ ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد سید طالب حسین شاہ کو کعبۃ اللہ میں دیکھا تھا جب میں 40 دن سورۃ مزمل پڑھ رہا تھا. پھر انہوں نے مجھ وہیں کوئی کام کرایا. اس وقت کعبے کے ساتھ ایک دیوار تھی، تقریباً کوئی 2.5 فٹ کی، کریم کلر کی. تو ان سے وہاں مجھ سے کام لیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو ڈھونڈا، پھر میں ان کے بیعت ہوا. تو پھر میں اس جیسا کوئی مرشد نہیں دیکھا ہے. ان کی سادگی، عاجزی، انکساری اور مہمان نوازی میں نے بڑی جگہ گیا ہوں، بہت جگہ گیا ہوں، ایسی کہیں نہیں دیکھی ہے. تو اس کے بعد مجھے سیال شریف والوں سے بڑا پیار ہے. میرے مرشد سید طالب حسین کے بعد کیونکہ بابا قمر الدین سیالوی، اب میں زراعت کی بات بتا نہیں سکتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں سیال شریف والے. وہ ان سے ہم سے ملاقات کرتے رہے، روحانی معاملات ہوتے ہیں، چیزیں بھی دیتے ہیں. اب کس کو میں یہ بات کا کہوں؟ تو مہربانی فرماؤ. اللہ کے ولی جو ہیں وہ ہیں، انہی کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. نہیں تو ہمارے اندر جو جھوٹ، بے ایمانی، بے انصافی، حق کی بات نہیں ہے، قبضہ گروپی، یہ سب کیا ہے یار؟ مہربانی کرو. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ یار قرآن کو پڑھو، سمجھو، پھر عمل کرو. سمجھو، جب ہم اپنے ماں باپ کو حکم ہے 15 پارے میں کہ ان کو جھکے رہو، ان کے ادب کرتے رہو. جس پر باپ نے اس پر خدا ناراض. جب باپ میں اتنا حکم ہے تو ولی میں اور پھر اوپر ایسے چلتے جاؤ، نبی میں تو اہل بیت میں. تو بھائی مہربانی کرو. ہاں ایک بات اور یاد آ گئی. اگر صحابہ کرام بھی تھے تو جب مبالہ ہوا قرآن پاک میں پڑھ لو، مبالے میں مجھے بات یاد آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پنجتن پاک کو ساتھ بھیجا ہے. تو پھر صحابہ کرام کیوں نہیں گئے ہیں؟ بھائی اولاد ہوتی ہے. آپ کہیں جاتے ہو خوشی میں اپنے بچوں کو لے جاؤ گے نا، ہمسایوں کے بچوں کو تو نہیں لے جاؤ گے ہیں؟ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ میرے نبی کے بہت پیارے ہیں، لیکن قرآن میں ایک واضح بات آ گئی مبالغے کی کہ وہ اہل بیت گئے ہیں تو وہی جنت کے سردار ہیں. تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا میرے قرابہ داروں سے محبت رکھو. تو مومن آدمی کا کام نہیں ہے ان پر بحث کرنا. فضل نہ بعض علی بعض، بعض کو بعض فضیلت ہے. صحابہ کا اپنی مرتبہ ہے، اہل بیت کا اپنا مرتبہ ہے. تو اپنا ان کے اوپر بحث کر کے ٹائم مت ضائع کرو، اپنی آخرت سنوارو.